سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، علماء کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مولوی ملا کہہ کر ان کی تنقید کی جا رہی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان بڑا خوش ہے اور وہ اسٹیٹس پر پروفائلوں میں وہ لگائے گھوم رہا ہے۔ آپ جانتے نہیں، اگر عالم دین کی آپ توہین کر رہے ہیں علم کی وجہ سے، تو یہ عالم دین کی توہین کرنا کفر ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ آپ جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کے قریب ہوں گے، تب آپ کو دین متین کی رونقیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو عالم دین بن جاؤ، اور اگر عالم دین بننے کی توفیق نہ ہو تو طالب علم بن جاؤ، اور طالب علم بھی نہ بن سکو تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دولت ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگا پڑا ہوس میں لگا ہوا ہے، مگر دولت کمانے کی بجائے اسے علم کمانا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا جو آپ کے ہم نشیر تھے کہ حضور دولت اور علم میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا انتر ہے؟ حالانکہ سب جانتے ہیں بہت بڑا، مگر مولا کائنات کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن حضور حضرت مولا کائنات کی زبان اقدس سے سننا چاہتے ہیں۔ تو مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کر کہا دیکھو جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دولت کی حفاظت کرتا ہے، جتنی دولت ہوگی اس کی حفاظت بڑھ جائے گی۔ کوئی 5,000 کا مالک ہے تو اس کی حفاظت ویسے ہی کرتا ہے، کوئی 50 لاکھ کا مالک ہے اس کی حفاظت اور بڑھا دیتا ہے، کوئی 5 کروڑ کا مالک ہے اس کی حفاظت اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر جب کوئی بندہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اب یہ علم اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دولت قارون کی میراث ہے، حامان کی میراث ہے، شداد کی میراث ہے، اور علم دین جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے، رسول خدا کی میراث ہے، حضرت سلیمان کی میراث ہے، حضرت داؤد کی میراث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ پھر آگے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کائنات کو 4 چیزوں پر ٹھہرا رکھا ہے۔ نظام کائنات 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس نظام کائنات کے 4 پلر اللہ نے بنائے۔ کون کون ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضور ارشاد فرمائیں نظام کائنات 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، تو یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا پہلا نظام کائنات کا جو پہلا کھمبا ہے وہ ہے عالم دین۔ نظام کائنات 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، اور یہ پہلا کون سا ہے؟ عالم دین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ پہلے پارے میں تفسیر نعیمی کا اس کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلا کھمبا عالم دین ہے۔ کون عالم دین ہے؟ جو حضور کی گستاخیاں کرے وہ، جو حضور کی شان میں بے ادبیاں کرے وہ، جو حضور کو اپنی طرح کہے وہ، جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے وہ، جو حضور کی شان رسالت کو گھٹانے کی کوشش کرے وہ، نہیں 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 میاں نہیں، وہ عالم دین ہے ہی نہیں، وہ تو عالم فتین ہے جو حضور کی شان کو گھٹائے، جو مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرے، حضور کی عظمت کے لیے کھڑا رہے، ڈٹا رہے، شریعت اس کو عالم دین کہتی ہے۔ علی فرماتے ہیں جو عالم دین با عمل ہو ایسے عالم کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ نظام کائنات اس کے اوپر قائم ہے۔ پھر فرمایا گیا دوسرا ستون کون سا ہے، دوسرا کھمبا کون سا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جاہلوں کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے۔ جاہلوں کی وجہ سے کہ حضور سمجھ میں آتا ہے، عالموں کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے، علماء کی بڑی شان ہے، حضور نے بڑی حدیثوں میں آپ کی علماء کی شان وارد ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء
بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. حضور نے فرمایا جیسے میں تم پر فضیلت تمہارے ادنا پر فضیلت رکھتا ہوں ویسے علماء تم پر فضیلت رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء عابدوں پر اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں پر. بڑی شان علماء کی ہے. مگر جاہلوں کی وجہ سے نظام کائنات. اب غور کریں, ہر جاہل کی وجہ سے نہیں, ہر جاہل کی وجہ سے نہیں. وہ جاہل نہیں جو علماء میں نقص نکالتے رہتے ہیں, وہ جاہل نہیں جو بڑوں کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہوں, ان جاہلوں کی وجہ سے نہیں جو اپنے علماء کی توہین کریں, اپنے بزرگوں کا مذاق اڑائیں, اپنے بزرگوں سے احترام سے بات نہ کریں, وہ جاہل نہیں. تو کون سا جاہل جس کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس جاہل کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے جو جاہل اپنے علماء سے محبت رکھتا ہو, جو جاہل اپنے علماء سے محبت رکھتا ہو. کہا تیسرا ستون, کہا غنی کی وجہ سے, مالدار لوگوں کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے. تیسرا کھمبا اس کا وہ کون ہے؟ غنی ہیں, مالدار لوگ ہیں. اب کون سے مالدار؟ ایک تو وہ مالدار ہے جو اپنے پیسے کو فضول خرچی میں اڑاتا ہے, دنیا کے لیے لٹاتا ہے. دیکھیے آپ فضول خرچی میں پیسے لٹا رہا ہے, کبھی شادی بیاہ کے نام پر, کبھی عقیقے کے نام پر, کبھی پارٹی کے. ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظام کائنات 4 طرح کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. کون کون سے؟ ایک بتایا عالم دین, اور دوسرا بتایا جاہل کی وجہ سے, اور تیسرا غنی کی وجہ سے. مگر کون سا غنی؟ ایک غنی وہ ہے جو اپنے پیسوں کو ہم دیکھتے ہیں پارٹیوں پر خوب لٹاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتوں پر خوب خرچ کرتا ہے. ہم ایک غنی وہ بھی دیکھتے ہیں جو بڑا امیر ہے, کس کے لیے؟ عیش پرستوں کے لیے. مگر جیسے ہی مدرسوں کی باری آتی ہے, جیسے ہی مسجدوں کی باری آتی ہے, ابھی مولانا اشفاق صاحب, مولانا امن صاحب, یہ مفتی عال رسول صاحب جب ان سے کہیں کہ بھائی مدرسے میں کچھ مدد کیجئے, کچھ دیجئے, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت کام ہی نہیں چل رہا. حضرت بڑا برا ماحول ہے اور ایک دم معاملہ ٹھپ پڑا ہوا ہے, کاروبار بالکل پٹا پڑا ہے. ایک وہ بھی امیر ہے کہ جب باہر بانٹنے کی باری آئے گی, ابھی دیغے بٹوانے کی باری آئے, جہاں پہ نام ہوگا کہ فلاں ایکسپورٹر صاحب نے میاں بریانی کی دیغے پہ دیغے لٹا دی, وہاں ایکسپورٹر صاحب کا کھانا دیکھیے 2-2, 4-4 ہزار کا کھانا بھی خرچ کر دیں مگر ان کے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جہاں کہیں دینے کی باری آ جائے دینی معاملات میں تو بس چہرے کا جغرافیہ بدلنے لگتا ہے. نہیں, ایسا امیر نہیں, بلکہ وہ امیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, جو راہ خدا میں دیتا ہے. اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا اور زمین کا بچھونا بچھایا, فرش بچھایا, تو زمین کانپنے لگی. تو اللہ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے, اس کے کپکپانے کو, لرزنے کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑ کی میخ ٹھوک دی. زمین جب خوف سے کانپنے لگی, جب اللہ نے زمین کو پیدا کرا کہ اس زمین پر میرے بندے اناج اگائیں, اس پر میرے بندے کام کریں, مسجدیں بنائیں, مدرسے بنائیں, اس کو عبادت گاہ بنائیں, اس پر سجدہ ریز ہوں, اس زمین سے فائدہ حاصل کریں. جب رب نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین خوف خدا سے کانپنے لگی. جب کانپنے لگی فرشتوں نے کہا مولا یہ زمین تو کانپ رہی ہے, تھرا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے سینوں پر پہاڑوں کی کیل لگا دی, زمین ٹھہر گئی, ساکت ہو گئی. فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ زمین تیری کانپ رہی تھی, تو نے پہاڑ کی میخ لگا دی, کیل لگا دی, زمین ٹھہر گئی. یہ زمین تو بڑی طاقتور ہے, یہ زمین طاقتور ہے, اور اس سے بھی زیادہ طاقتور تو نے پہاڑ کو بنایا ہے. کیا مولا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی شے تو نے بنائی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں, میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں, یہ مشاہدہ
ہے ہمارا کہ پہاڑ کے پتھر بڑے بڑے چٹان جب اس پر لوہے کی ضربیں لگتی ہے، ضرب کاری لگتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے، چھینی ہتھوڑی سے بڑے بڑے پتھر توڑ دیے جاتے ہیں، پہاڑ ٹکڑ کر بکھر کر پاش پاش ہو جاتا ہے لوہے کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا لوہے سے زیادہ طاقتور پاورفل بھی کسی کو بنایا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل آگ کو پیدا فرمایا ہے، آگ کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ لوہا آگ میں جاتا ہے تو موم کی طرح پگھل جاتا ہے، گھنٹوں کی بات نہیں منٹوں میں پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو بنایا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو بنایا ہے؟ بہرحال عرض کر رہا تھا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو نے زمین کو سب سے طاقتور بنایا۔ رب فرماتا زمین سے طاقتور میں نے لوہے پتھر کو بنایا ہے۔ عرض کرتے مولا پتھر سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ کہا ہاں پتھر سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے۔ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور؟ کہا لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو پیدا فرمایا۔ کہا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا آگ سے زیادہ طاقتور میں نے پانی کو پیدا فرمایا۔ کہا مولا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا پانی سے بھی زیادہ طاقتور میں نے ہوا کو بنایا۔ پھر فرشتے عرض کرتے مولا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو رب فرماتا ہاں ابن آدم کا وہ صدقہ کرنا، انسانوں کا ایسا صدقہ کرنا کہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کا ایسا صدقہ کرنا ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں غنی کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے، غنی کی وجہ سے۔ وہ کون غنی ہیں؟ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر چوتھا پلر فرمایا کہ فقیر غریب کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ کا غریب کی وجہ سے، امیر کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جن کے پاس پیسے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں۔ غریب بیچارہ کیا دے رہا ہے؟ غریب کیا دے رہا ہے؟ کہا غریب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، غریب وہ ہے جس کو مل جائے تو شکر کرتا ہے اور نہ ملے تو صبر کرتا ہے، جس کو اللہ دے دے تو شکر کرتا ہے اور نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان علماء کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، علم دین کی بڑی شان ہے۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا علماء کی شان میں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ سے ہمیں علماء کی شان پتہ چلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان سے دین کی باتیں سیکھیں، ان سے دین سیکھیں، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں، اپنے شب و روز میں سدھار پیدا کریں۔ جو علماء سے محبت کرتے ہیں ان کا مقام بڑا اچھا ملتا ہے۔ حضرت بس آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ آپ سلطان محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے سلطان محمود غزنوی بڑے عالی شان بادشاہ گزرے ہیں، نیک اللہ کے بندے گزرے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ایک دن دل میں خیال آتا ہے، تین باتیں دل کے اندر شک کرتی ہیں، کیا میں سبکدین کا بیٹا ہوں؟ کیا میرا باپ حقیقت میں سبکدین ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اور دوسری بات کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں تو یہ کس طرح سے ہیں؟ اور تیسری بات یہ دل میں آئی، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ یہ تین باتیں دل میں کروٹیں لے رہی ہیں، یہ تین باتیں دل میں جنم لے رہی ہیں اور اضطراب میں پریشان کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں میرا باپ سچ میں سبکدین ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا یا نہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث کس طرح کے وارث ہیں؟ یہ باتیں کافی دنوں سے ذہن میں چل رہی ہیں۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی کا قافلہ گزر رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، قندیلیں روشن ہیں، مشالیں روشن ہیں، آگے چل رہے ہیں، شمعدان لیے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ پیچھے بادشاہ سلطان کی سواری چل رہی ہے۔ بادشاہ کی نظر پڑی کہ
ساتھ میں قافلے کے برابر میں ایک نوجوان کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور شمعدان کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ جو روشنی بادشاہ کے لیے کی گئی تھی، اس روشنی میں وہ نوجوان کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی طالب علم ہے یا کوئی عالم دین ہے جو علم سے ذوق رکھتا ہے، علم کا شوق رکھتا ہے، عالم ہے، محبت کرتا ہے علم سے۔ اس نے قافلے کو رکنے کا اشارہ کیا اور اشارہ کیا، حکم دیا، قافلے والوں ٹھہر جاؤ، جب تک یہ مطالعہ کرتے رہیں، جب تک یہ پڑھتے رہیں، جب تک ان کی طبیعت بھر نہ جائے، قافلے کو آگے نہ بڑھایا جائے کہ اس روشنی میں یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے پیچھے یہ چلنے کی دقت کو بھی گوارا کریں، چلنے کی تکلیف بھی برداشت کریں، اسی لیے قافلہ ٹھہر جائے۔ یہ اطمینان سے مطالعہ فرماتے رہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کے حکم پر قافلہ ٹھہر گیا، قافلہ رک گیا۔ وہ عالم دین کچھ دیر بیٹھے مطالعہ کرتے رہے۔ جب ان کا ذوق پورا ہوا، جب ان کا مطالعہ پورا ہوا، کتاب بند کری، سینے سے لگائی، اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ اب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ چلو بھائی اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو۔ یہ واقعہ گزر گیا۔ اگلی شب آئی، بادشاہ خوابگاہ میں پہنچا، آنکھیں بند ہوئی، قسمت بیدار ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی، مقدر جاگ گیا۔ سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپا تھا، جہاں جلوہ جہاں آرا تھا محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے سبکتیین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث کی خدمت کی ہے، اس کا خیال کیا ہے، جہاں ہم تجھے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اس کے سینے میں 3 سوال تھے، اس کے ذہن میں 3 سوال تھے کہ میرا باپ حقیقتاً سبکتین ہے یا نہیں، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، یا علماء علماء یہ وارث انبیاء کیسے ہیں۔ ایک بات میں، ایک جملے میں اللہ کے رسول نے تینوں فرمان دے دیے، تینوں بشارتیں دے دی۔ اے سبکتین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث علماء کی خدمت کی ہے، جہاں اللہ تجھے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اور نام ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب۔ ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی بڑی شان۔ آپ حضرات بلا تکلف بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے تو اچھا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی یہ سنت مبارکہ رہی کہ اس نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں غلط راستوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو غلط راستوں سے بچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جب جب ہوائیں آوارہ ہوئی، جب جب لوگ بھٹکے پھسلے، تو اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر، کسی نہ کسی رسول، کسی نہ کسی نبی کو اس خاکدانِ گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت کلیم آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یونس آئے، رسول آئے، نبی آئے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی پیغمبر کو، کسی نہ کسی رسول کو اس خاکدانِ گیتی پر مبعوث فرمایا۔ لیکن جب آخری نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو میرے اور آپ کے نبی کے تشریف لانے کے بعد، خاتم النبیین کے تشریف لانے کے بعد باب نبوت بند کر دیا گیا۔ سرکار کو خاتم النبیین بن کر بھیجا گیا، تشریف لائے سرکار خاتم النبیین بن کر۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے اور یہی اہل جنت کا راستہ ہے کہ حضور خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔
اب حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس خاکدان گیتی پر نہیں آئے گا۔ آخری نبی میرا نبی ہے، آخری رسول میرا رسول ہے، آخری پیغمبر ہمارا پیغمبر ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، مگر ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ ہدایت کا دروازہ رب نے بند نہیں کیا۔ اب بھی لوگ بگڑ رہے ہیں، آوارہ ہو رہے ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں، سوزشیں ہو رہی ہیں۔ اب ان کو کون بچائے گا؟ اب حضور کے غلام بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کبھی صحابہ کبار میدان میں اتر جاتے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار میدان میں اتر جاتے ہیں، کبھی ائمہ کرام میدان میں اتر جاتے ہیں، کبھی اولیاء کرام میدان میں اتر جاتے ہیں، کبھی علماء ربانیین میدان میں اتر جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے نبی بنیس میرے عالم، میری قوم کے عالم، میرے قوم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور میں اپنی وراثت میں دھن دولت چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ علم کی میراث چھوڑ کر جا رہا ہوں، علم کی خیرات چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور جس نے اس کو پکڑ لیا، علم کی میراث کو پکڑ لیا اور اس کو تھام لیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کا وارث بنتا ہوا نظر آتا۔ نعرے تکبیر، نعرے علماء ورثۃ الانبیاء کا تاج زری پہنا دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو دھیان نہ دیا جائے یا جس پر غور نہ کیا جائے۔ بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے علماء کی، بڑی شان دی ہے ان حفاظ کرام کی۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں ہم کس کو قد آور دیکھتے ہیں؟ مفتی شہریار صاحب کی بڑی عمدہ، بڑی دلسوز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب قبلہ نے عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ آج ہماری سوسائٹی میں عزت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے، وقار والا کون ہے۔ جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو عزت پر نظریں جاتی ہیں کہ فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے ہیں، فلاں صاحب انجینئر ہیں، بڑے اچھے ہیں، فلاں صاحب بیرسٹر ہیں، بڑے اچھے ہیں، فلاں صاحب کی کوٹھیاں چل رہی ہیں، فلاں صاحب کے کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، فلاں صاحب بڑے بزنس مین ہیں، آپ کی بڑی اچھی تجارت ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے، امپورٹ ہو رہا ہے، ان کا تو بڑا دھڑلے سے بزنس چل رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہم عزت والا اس کو سمجھتے ہیں جو اچھا پیسے والا ہے، ہماری سوسائٹی میں ہم عظمت والا اس کو سمجھتے ہیں جو بڑا ادھیکاری ہے، بڑا عہدیدار ہے، بڑا پاورفل ہے۔ ہماری نظروں میں وہ عزت والا ہے، مگر سنو مسلمانوں، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ علماء نہیں کہہ رہے، یہ آج کے مشائخ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ فرمان آخری نبی خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اور اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہوگی، عظمت کی بات اس سے بڑی کیا ہوگی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا ادھیکاری آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے انتظام کیے جاتے ہیں۔ کوئی اگر بڑا نیتا آیا، بڑا اچھا ادھیکاری آیا، رسپیکٹ کوئی آیا، تو ہم اس کے لیے استقبال کا انتظام کرتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ آنے والا انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو آ رہا ہے بڑا ادھیکاری ہے، سرکاری افسر ہے، وزیر اعظم ہے، بڑا ریسپیکٹڈ مین ہے، بڑا ریسپیکٹڈ آدمی ہے، کوئی آنے والا ایسا یا ویسا آدمی نہیں ہے۔ تو اس کے عہدے کے مطابق، اس کے وقار کے مطابق، اس کی ریسپیکٹ میں، اس کی عزت میں ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے۔ عزیزائو، آج یہ دنیا کے عہدے، میرے پیارے، ان دنیا کے عہدے داروں کے لیے رسپیکٹ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، مگر جب یہ نائبان رسول، یہ حفاظ کرام، یہ علماء دین، یہ علماء اہل سنت جب قدم رکھتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، تو ان کی عزت کے لیے رب کائنات خود اتنا بہترین انتظام فرماتا ہے کہ تم ریڈ کارپیٹ بچھاؤ یا نہ بچھاؤ، تم دنیا میں ان کے لیے عزت افزائی کے سامان لاؤ یا نہ لاؤ، رب کائنات
ان کے قدموں کے لیے فرشتوں کے ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے نورانی قدموں کو بچھا دیتا ہے۔ بے شک زندہ باد۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی عظمت کی بات اور کیا ہوگی، اس سے بڑے وقار کی بات کیا ہوگی؟ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عالم کی فضیلت اتنی زیادہ حضور نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید کا خون ایک طرف تولا جائے گا، شہداء کا خون ایک پلے پر تولا جائے گا، اور وہ کون شہید ہیں؟ وہ راہ حق کے مسافر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں لٹا دی، اپنا جان مال لٹا دیا، اپنی زندگی وقف کر دی راہ خدا میں، جو فی سبیل اللہ قتل ہو گئے، فی سبیل اللہ کٹ گئے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جو اپنے نفس کے خاطر مارے گئے، وہ نہیں جو لڑائی جھگڑے میں دنگے میں خود نشانہ بنا کر مارے گئے، نہیں، بلکہ جس نے راہ حق میں علم اٹھایا ہے، جس نے راہ ہدایت میں علم اٹھایا ہے، جس نے سچائی کے راستے پر لڑتے ہوئے جان دے دی ہے، اس کے بارے میں ہے کہ ایک پلے پر اس شہید کا خون رکھا جائے گا اور دوسرے پلے پر علماء کے قلم کی سیاہی رکھی جائے گی، تو علماء کے قلم کی سیاہی ان شہیدوں کے خون کے پلے سے بھاری نظر آئے گی، بھاری ہوگی۔ ہم نے غور کیا تو سوچا آخر ایسا کیا بات ہے، انہوں نے تو صرف قلم چلایا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں معمولی سی بات لگ رہی ہے کہ قلم چلانا اور جان دینا دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بڑا انتر ہے، بڑا فارمولا ہے کہ جان دینا بہت بڑی بات ہے، قلم چلانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ قلم چلانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہاں سیاہی اور کہاں خون کا آخری قطرہ، یہ کہاں سے مقابلہ ہو گیا؟ مگر جب غور کرو گے تو پتا چلے گا جب شہید لڑتا ہے تو اپنی جان کٹنے تک، اپنی جان دینے تک وہ راہ خدا میں ہوتا ہے، راہ مصطفیٰ میں ہوتا ہے، راہ شریعت میں ہوتا ہے، راہ طریقت میں ہوتا ہے۔ جب تک اس کی زندگی چل رہی ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جب تک اس کی نفس باقی ہے، جب تک دھڑکنے دل سلامت ہے، تب تک وہ راہ خدا میں کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی گردن کٹی، نفس کٹی، دھڑکن دل کی بند ہوئی، اب راہ خدا میں اس کا جو یہ کام کرنا عمل تھا منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ مگر جب ایک عالم دین اپنا قلم چلاتا ہے اور وہ سیاہی نکلتی ہے، کبھی بخاری شریف بنتی ہے، وہ سیاہی نکلتی ہے، کبھی مسلم شریف بنتی ہے، وہ سیاہی نکلتی ہے، کبھی ترمذی شریف بنتی ہے، وہ سیاہی نکلتی ہے، ابھی داؤد بنتی ہے، صحیح ستہ بنتی ہے، مسند امام احمد بنتی ہے۔ جب وہ سیاہی نکلتی ہے تو کبھی فتاوی ہندیہ بنتی ہے، جب وہ سیاہی نکلتی ہے تو کبھی فتاوی رضویہ بنتی ہے، جب وہ سیاہی نکلتی ہے تو کبھی کنز الایمان بنتی ہے، جب وہ سیاہی نکلتی ہے تو صدر الافاضل کا خزائن العرفان بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر الافاضل، فیضان حضور صدر الافاضل، مسلک اعلی حضرت۔ شہید کا خون جب تک اس کی نفس برقرار ہے تب تک وہ راہ خدا میں ہے، جب تک وہ راہ خدا میں ہے، اور اس کو نفع وہ خود پہنچائے۔ مگر عالم کی صحبت اتنی پاکیزہ ہے کہ صرف یہ اس کو فائدہ نہیں، ہزاروں سال پہلے رکھی گئی بخاری شریف آج علماء پڑھ کے آپ کے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ہزاروں سال پہلے لکھی گئی مسلم شریف آج اس کو علماء پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی ہدایہ آج اس کو پڑھ کر لوگ فقیہ بن رہے ہیں۔ ان علماء کا احسان ہماری زندگیوں پر اتنا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اپنے اکابرین کا، اپنے علماء کا، اپنے اولیاء کا اگر ہم احسان چکانا چاہیں تو زندگی ختم ہو جائیں، ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ وہ کرم فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے عالم کو دیکھا تو اس نے ایسا ہے جیسے کسی نے میری زیارت کی ہے، عالم سے کسی نے مصافحہ کیا تو گویا ایسا ہے جس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور کوئی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا تو اس کا بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت جس کو مل گئی قیامت میں بھی وہ میرا ہم نشین ہوگا۔
تو اسی لیے عزیزو اپنے علماء کی مدارس کی قدر کریں، اپنے علماء کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور دین سے دور کتابوں سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمیں دین سے دور اپنے علماء سے کیا جا رہا، اپنے علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔